لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الطلاق مرتان، طلاق دو مرتبہ، یعنی وہ طلاق جس میں خاوند کو رجوع کا حق حاصل ہے اور رجوع کا حق بھی عدت کے اندر، یعنی وہ جو 3 قروء عدت ہے اس کے اندر وہ رجوع کر سکتا ہے. اگر وہ عدت نکل جائے پھر رجوع کا حق بھی ختم ہو جاتا ہے، تو وہ صرف 2 مرتبہ ہے. تو پہلی مرتبہ طلاق کے بعد بھی رجوع ہو سکتا ہے اور دوسری مرتبہ طلاق کے بعد بھی رجوع ہو سکتا ہے. تیسری مرتبہ طلاق دینے کے بعد رجوع کی اجازت نہیں. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں زمانہ جاہلیت کی اور زمانہ جاہلیت کا جو ایک ظلم تھا عورتوں کے اوپر، اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ختم فرمایا. وہ ظلم کیا ہوتا تھا کہ زمانہ جاہلیت میں یہ حق کے طلاق اور رجوع غیر محدود تھا، کوئی مطلب تعداد ہی نہیں تھی. طلاق دے لیا رجوع کر لیا، طلاق دے لیا رجوع کر لیا. اور بعض اوقات اگر کسی عورت کے ساتھ وہ ظلم اس طرح کرتے، طلاق دے لیتے، وہ عدت کے اندر ہوتے، بالکل ختم ہونے کے قریب ہوتے تو اس کے بعد پھر رجوع کر لیتے، پھر طلاق دے کے پھر، یعنی اس کو لٹکائے رکھتے، نہ وہ آگے نکاح کر سکے اور نہ وہ اس کو بچاتے تھے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس ظلم کو ختم کر دیا کہ آدمی بار بار طلاق دے کر رجوع کرتا رہتا ہے، ایسے نہیں. تو اس طرح وہ کیا کرتا تھا، نہ اسے بچاتا تھا نہ اسے آزاد کرتا تھا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس ظلم کا راستہ بند کر دیا. کہا تمہارے پاس 2 مرتبہ تمہارے پاس سوچنے کا ٹائم ہے. ایک مرتبہ تم نے طلاق دے لی، سوچو بچار کرو، بسر کر سکتے ہو، زندگی گزار سکتے ہو تو کرو. اور اس کے بعد دوسری مرتبہ بھی تمہارے پاس ٹائم ہے. تو اگر وہ پہلی مرتبہ کی طلاق میں ہمیشہ کے لیے جدائی کا حکم دیا جاتا، اس سے تو جو ہے نا معاشرے میں جو ہے نا وہ بڑے پیچیدہ مسائل پیدا ہوتے. اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں طلاق کا تعین نہیں فرمایا کہ 2 طلاقیں ہیں، بلکہ اللہ نے فرمایا الطلاق مرتان، طلاق 2 مرتبہ، یعنی جس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ بیک وقت 2 یا 3 طلاقیں دینا اور انہیں بیک وقت نافذ بھی کر دینا، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکمت کے خلاف ہے. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 2 مرتبہ کہا ہے، 2 طلاقیں نہیں کہا. یعنی زندگی میں ایک دے لی، پھر بعد میں پھر معاملات خراب ہو پھر دے لی، اس طرح اس کو الگ الگ ذکر کیا تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو حکمت ہے وہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ ایک مرتبہ طلاق کے بعد انسان کے پاس کچھ ٹائم ہونا چاہیے کہ وہ سوچ و بچار کر سکے. اپنے معاملات کو جو ہے نا عام طور پر آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی جو ہے نا وہ طلاق بھی دیتے تو طلاق میں پریشان ہو جاتا، یعنی غصے میں جو طلاق دے بیٹھا. کوئی پیار میں تھوڑا ہی طلاق دیتے، سارے غصے میں دیتے. بھائی لیس الشدید بالسرعہ، نبی سے فرمایا کہ جو کسی کو اٹھا کر زمین پر مارتا ہے اس کو پہلوان نہیں کہتے. ہماری زبان میں تو اس کو پہلوان کہتے ہیں، اس کو طاقتور نہیں کہتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اصل پہلوان تو وہ ہوتا ہے انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، جو غصے کے وقت غصہ اس کو نہ لٹائے، اس کے اوپر حاوی نہ ہو بلکہ اس کو غصے کو قابو کرے، یہ اصل پہلوان ہے. اس سے بڑا پہلوان کون ہے؟ جو غصے کے وقت اپنے آپ کو کنٹرول کرتا ہے،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ یہ اصل پہلوان ہے. پہلوانگی اور مردانگی یہی ہے کہ جب غصہ آئے تو غصے کو کنٹرول کیا جائے، نہ کہ غصہ اس پر جو نکالا جائے جو پہلے سے کمزور ہے. یعنی عورت ہے وہ تو پہلے ہی کمزور ہے، اس کے بعد صرف ایک زبان ہے چلانے کے لیے، اور اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہے، اور اس کو آپ بند نہیں کر سکتے، جو مرضی کر لو کسی صورت میں نہیں بند کر سکتے. لہذا آپ یہ کہیں کہ میرے ہاتھ اٹھانے سے، کوئی پیار مارنے سے زبان بند، بھائی زبان تو نہیں بند ہو سکتی. تو لہذا اس کا علاج کیا ہے کہ آپ اندر باہر ہو جائیں. ویسے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے کے اندر حالات بدلنے کا حکم دیا، بجائے اس کو جس کو پہلی عادت ہے چلانے کی، زبان چلانے کی، آپ اس کو اگر آگے پیچھے ہو جائیں خود ہی غصہ کام ختم ہو جائے. آپ جواب پر جواب دیں گے تو کام تو بڑھتا ہی جائے گا، ختم نہیں ہوگا. تو اسی لیے ایک حکیم کے پاس، دنا کے پاس، بزرگ کے پاس عورت آئی نا کہ بھائی خامن جو ہے وہ سلوک نہیں کرتا، ہر وقت لڑتا رہتا ہے، یہ کرتا وہ کرتا. تو اس نے ایک تجویز اس کو لے کر دی کہ جب بھی وہ خامن کوئی بات کرے یا کوئی اس طرح کو تمہارا لڑائی جھگڑا ہو، یہ بس تم نے دان کے نیچے رکھ لینا، دبا کے رکھ لینا، دبا کے رکھ لینا. نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ نکلا معاملات صحیح ہو گئے. جب بھی غصہ سے نیچے رکھتے بھائی اس نے بولنا نہیں، دوسرے بندے نے کیا جواب دینے کا، کچھ بھی. معاملات ان کے بالکل سیدھے، حالانکہ طبیعت تو کچھ نہیں، بس اس کی زبان بند کرانے کی کوشش کی. اور اسی طرح کسی کہنے والے نے کہا کہ ہمیشہ جب بھی پریشان عورت ہوتی ہے تو وہ اپنے ہاتھ کو اپنے منہ پہ رکھتی ہے، اور مرد جب پریشان ہوتا ہے تو وہ ہمیشہ اپنے ہاتھ کو اپنی آنکھوں پہ رکھتا ہے، یعنی اس طرح کرتا ہے. تو گویا کہ اس میں نقطہ بیان کرنے والوں نے نقطہ یہ بیان کیا ہے کہ عورت کی اکثر پریشانی اس کی زبان کی وجہ سے ہوتی ہے، اور مرد کی اکثر پریشانی اس کی آنکھوں کی وجہ سے. اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو طلاق کا حق ہے یہ بھی مرد کو دیا ہے. اس کے اندر دماغ ہوتا ہے، سوچنے کی، سوچ و بچار کی صلاحیت ہے، اسی لیے اس کو طلاق کا حق دیا ہے. الطلاق مرتان، طلاق 2 مرتبہ. اگر کوئی آدمی ایک، جیسے کہتے ہیں کہ کسی فلاں نے طلاق دے، بھائی شریعت کا طلاق دینے کا بھی ہمیں طریقہ بھی بتایا ہے. ایک گولی سے آپ کا کام ہو رہا ہے تو آپ کو 4-5 چلانے کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ جب شریعت نے کہا کہ ایک طلاق دے لے، طلاق تو ہو گئی، چاہے جیسے مرضی ہوگی. اب آپ کو طلاق 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 کے رٹے لگانے کی ضرورت کیا ہے؟ سنت کے خلاف. جب آپ کو حکم ایک کا دیا گیا تو ایک طلاق، اب کام ہو گیا آپ کا، اس کو 100 مرتبہ بولے فائدہ کیوں نہیں؟ ایک سے ہی آپ کا کام ہو گیا تو باقی آپ کو ضائع کرنے کی ضرورت نہیں. لیکن اگر کوئی اس طرح کہہ دیتا ہے ایک وقت میں کوئی 100 بار نکالے، 3 بار نکالے، 10 بار نکالے، تو وہ ایک ہی شمار ہوتی ہے. اس آیت سے یہی نظر آ رہا ہے. باقی دوسری آیت میں کہ وقفے سے اگر کوئی دیتا ہے طلاق، 2 کے بعد رجوع کا حق حاصل ہے، تیسرے کے بعد اس کو جو ہے نا کسی قسم کے رجوع کا حق حاصل ہے، جس کا بیان انشاءاللہ آگے ہوگا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن و سنت کے مطابق زندگی بسر کرے. سبحانک اللہم